ہلا کے رکھ دیا۔ کل رات مجھے ڈینگی نے کاٹا، یہ اس کا جنون تھا۔ کل رات مجھے ڈینگی نے کاٹا، یہ اس کا جنون تھا۔ میں نے کھجلی کی، اس میں میرا سکون تھا، اور میں نے جان بوجھ کے اسے نہیں مارا کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی خون تھا۔ اماں اس کی بھینگی کانی، ابا اس کا گھوگا تھا۔ میں جسے رانی سمجھا وہ تو رونا ٹونگا تھا۔ اور اس عاشقی نے مجرم بنا کے رکھ دیا، اس عاشقی نے مجرم بنا کے رکھ دیا۔ الپائن والوں کے ہتھے چڑھا کے رکھ دیا، انہوں نے پینٹ میں چھوڑے چوہے، پانچے کیے بند اور ہلا کے رکھ دیا، مجھے بندہ بنا کے رکھ دیا۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر پروین کے نام۔ پروین میرے سوتیلے چچا کے سگے بھائی کی پہلی بیوی کے تیسرے شوہر کی 13ویں بچی تھی، اس لیے آج تک میں نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح بچی تھی۔ جناب صدر، ذرا غور کیجئے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہم تھے ان پر نظریں جمائے، آنکھوں پہ چشمہ لگائے، دانتوں میں انگلی دبائے، اور وہ جو الپائن کالج میں آئے تو آئے ہائے ہائے۔ میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے دوسری طرف دیکھا، میں نے دوسری طرف دیکھا، انہوں نے شاہد اقبال صاحب کی طرف دیکھا، اور میں جب مسکرایا تو انہوں نے ہٹلر سا منہ بنایا، اور جب وہ کھلکھلائے تو ٹک ٹک کا پان مثالہ ہم دونوں نے کھایا، بڑا مزہ آیا۔ اور جب اس نے مارا گولا، ہونے والا تھا کوئی رولا، لڑکی تھی یا گول میں کولا، ہائے میرے مولا ہائے میرے مولا، زلفیں اس کی گلی گلی، ساڑی اس کی نیلی پیلی، چال تھی اس کی ڈھیلی ڈھیلی، میرے خیال میں اس کے پاس پیچکس نہیں تھا، اور پیچکس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے چھنکائی پیار کی ونگ ماہیا، لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا، اور اس کی یہی ادا میرے دل میں کچھ اس طرح سے بس گئی جیسے آفتہ پروین چھوٹے سے رکشے میں پھنس گئی۔ پھر سوموار کی رات ہوئی، ہماری پہلی ملاقات ہوئی، ہم دونوں اتنا قریب آتے ہیں جیسے آٹے کو دیکھ کے غریب آتے ہیں۔ وہ آگے بڑھی، میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ جناب صدر، اس کی بہتی ہوئی آنکھ، اس کی بہتی ہوئی ناک مجھے یوں لگی جیسے پگھلی ہوئی کلفی ہو، اور اس کی سرخ آنکھوں میں ڈوب کر میں ہو گیا بیگانہ۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ پگلی چرس پیتی تھی روزانہ۔ میں نے اس کو کہا کہ میری زلفوں کو نرمی سے چھو لو ورنہ پاپی چھو لو، پاپی چھو لو۔ وہ بولی، نیلا پیلا رنگ نہ کر پپو یار تنگ نہ کر، اور اب نہ وہ اقرار کرتی ہے نہ انکار کرتی ہے، بلکہ میرے ہی سپنوں میں آ کے شاہد اقبال صاحب سے پیار کرتی ہے۔ کھانسی کی دوا وقت پر نہ لو، کھانسی کی دوا وقت پر نہ لو تو ٹی بی بن جاتی ہے، اور محبوبہ وقت پر نہ بدلو تو بیوی بن جاتی ہے۔ جناب صدر، اس معاشی ناانصافی کے بعد میں نے چھوڑ دیا اپنے محبت پروین کو، ترجیح دی اقبال کے شاہین کو۔ سب سے پہلے بسیرا کیا پہاڑوں کی چٹانوں پر، فائرنگ کر کے بھگا دیا بنارس کے پٹھانوں نے۔ پھر زندگی کی بھیڑ میں کچھ اس طرح سے کھو گئے کہ آلو وہ صرف کلو ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وسیع ہونے کے بعد میرا نالج میں نے داخلہ لے لیا الپائن کالج، لیکن پھر بعد میں یہاں پر آ کر مجھ پر بعد میں آیا ہوا کہ اگر لڑکی کلاس میں سوال پوچھے تو، اگر لڑکا کلاس میں سوال پوچھے تو اوچھا، اور لڑکی کلاس میں سوال پوچھے تو او اچھا، اور اگر لڑکی کھانسے تو سگڑ پن، لڑکا کھانسے تو دمے کا مریض، اگر لڑکی زلفیں لہرا کے آئے تو شلپا سیٹھی، ہم جل بھی لگا کے آئے تو نجم سیٹھی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مرد ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو مرغے کو دیکھ لو، شیر کو دیکھ لو، مور کو دیکھ لو، ورنہ حافظ ارباز کو دیکھ لو یا پھر اس خان کو دیکھ لو۔ جناب صدر، اس واقعے کے بعد میں گھر گیا اور ماسٹر کے گدھے پہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو میں ایک خط میرے نام بھجوایا گیا تھا، مجھے جگ مارنے بلوایا گیا تھا، وہاں بیٹھا کسی کا پیو تھا، وہ میرا انٹرویو تھا۔ مجھ سے پہلا سوال، آپ علی خان ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ
करिश्मा कपूर हूँ। दूसरा सवाल, आपके भाई की मूछें हैं, आपकी नहीं। मैंने कहा वो अब्बू पे गया है, मैं अम्मी पे गया हूँ। तीसरा सवाल, न्यूज़ चैनल देखकर आप परेशान क्यों हो जाते हैं? मैंने कहा क्योंकि एक्सप्रेस न्यूज़ वाले ये कहकर सबको डराते हैं क्योंकि जो सब छुपाते हैं वो हम दिखाते हैं। और चौथा सवाल कि शादी के मौके पर दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? मैंने कहा क्योंकि कोई देखकर यूं ना कहे कि ओए ये तो मेरे वाली है। जनाब सदर, इसी बात पर आपको हंसाते हुए इत्तेफाक करना चाहूँगा बस।